نہ امام کو. تو امام کے لیے بھی حجت قائم کر دی. انی جاعلک للناس اماما کے امام بنے گا تو بھی اللہ بنائے گا. تو یہ جو جاعلیت ہے، جاہلیت نہیں کہہ رہا، جیم الف عین کے ساتھ جاعل. تو جاعلیت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اب جس کی جاعلیت کا رشتہ ثابت ہو جائے کہ اللہ سے ہے، اللہ نے بنایا تھا، تو اس کو ہم حقیقی، اصلی اور بنیادی معیار کا خلیفہ یا امام سمجھیں گے جسے اللہ نے بنایا. یعنی جس کی جاہلیت کا رشتہ اللہ سے ثابت ہو جائے، وہ اصل ہے، وہ اصلی پیشوا ہے، وہ اصلی امام ہے، وہ اصلی خلیفہ ہے. اور جس کی جاہلیت کا رشتہ انسانوں سے جڑ جائے تو وہاں لفظ آتا ہے جعلی. ہاں، یہ جعلی وہیں سے لفظ آیا. جاہلیت بنانا صرف اللہ کو اختیار ہے دین میں. جاہلیت کا اختیار اگر مخلوق لے تو چیز جعلی بن جاتی ہے، نقلی بن جاتی ہے. اس لیے وہ بنائے تو جعل فطرت کے مطابق، کوئی اور بنائے تو جعل کا عمل غیر فطری، اس لیے جعلی. اسی طرح اللہ کا اسم ہے بدیع، بدیع السماوات والارض. یہ بدیع کیوں کہا؟ تخلیق کرنے والا، لیکن ایسا بنانے والا. جاعل بھی بنانا، بدیع بھی بنانا. مگر بدیع میں کیا ہنر ہے، کیا سیکرٹ ہے اس لفظ میں؟ یہ جو اللہ نے اپنے اسماء میں رکھا اسے بدیع، میں بدیع ہوں. تو اس لیے کہ بدیع وہ بنانے والا ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کو دیکھے بنا لے. یعنی پہلے سے کوئی ایگزامپل ایگزسٹ نہ کرتی اس چیز کی، وہ تھی ہی نہیں کائنات میں، اور اسے وہ بنائے تو وہ بدیع ہوتا ہے، جس کو ہیلپ نہیں چاہیے کسی مثال کی، کسی نمونے کی، کسی ڈیزائن کی. اسی کا بدیع السماوات والارض. یہ ارض و سماوات میں نے کسی سے نقشہ سیکھ کے نہیں بنائے، میں بدیع ہوں. تصور ہی میں نہیں تھا کسی کے، نہ ہی ہو سکتا تھا کہ یہ کتنی منظم کائنات ہو. یہ ایسا بنانے والا اس نے بنائی. اب جو کائنات بنائے وہی بدیع، اور اسی کو حق ہے کہ دین بھی اس کائنات میں آئے تو اسی بدیع کا بنایا ہوا ہو، پہلے اس کی مثل نہ ہو، وہ بنائے تو بن جائے. مگر اگر مخلوق اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لے، بدیع والے کام کو، تو مخلوق کوئی ایسا دین میں کوئی ایسا رکن کھڑا کر دے، کوئی ایسا عمل انٹروڈیوس کروانا چاہے اپنی طرف سے، رسول کے زمانے میں نہیں تھا، میں جاری کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے نمونہ نہیں تھا، آپ ایجاد کر رہے ہیں اپنی ذہنیت سے. تو جو کام اللہ کا ہے اگر مخلوق اپنے ہاتھ میں لے تو اس کام کو بدعت کہتے. بدیع سے یعنی وہی لفظ اگر اللہ کے لیے رہے تو ہنر ہے، مخلوق کے لیے آئے تو الزام ہے. اللہ جعل کرے تو اس کا کمال ہے، مخلوق بنائے تو جعلی ہے، اللہ بنائے تو وہ بدیع ہے، مخلوق کرنا شروع کر دے تو بدعت ہے. یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ بنانے والی چیزیں، یہ بنانے والے کام تم کبھی نہ کرنا. اکثریت کو دیکھ کے کسی نشے میں آ کے کچھ بنا مت بیٹھنا. دین میرا ہے، عہدے بھی میں بناؤں گا اور عہدے دار بھی میں بتاؤں گا. یہ ہے دین. تو اب وہ ملت جس میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ملت اسلامیہ میں بدقسمتی سے، کہ جنہوں نے وسیلے بنائے اپنی مرضی سے،
یعنی ہائیبریڈ فارمنگ شروع کر دی، خلافت سے ریئرنگ شروع کی اور ملوکیت کا ہائیبریڈ بنا لیا، تھا کچھ بنا کچھ لیا۔ ہائیبریڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کی حقیقی ضرورت کے لیے تخلیق کی جائے کوئی شاید لیبارٹری میں، تو دین کو لیبارٹری بنایا گیا، جبکہ اللہ کہتا ہے نہیں، نہ تم بدی ہو نہ جاہل ہو، یہ سب کام میرے ہیں، جو میرے کام سے ٹکرائے گا وہ گناہگار نہیں، وہ مشرک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ کیونکہ نظام کو توڑنا چاہتا ہے، جس نے خلافت و ولایت کو، امامت کو خود بنانا چاہا، اس نے اللہ کے نظام کو توڑنے کی جسارت کر لی، اور یہ جسارت گناہ کی حد تک نہیں ہے، شرک کی منزل پہ ہے، اللہ سے ٹکراؤ ہے۔ تو اب حضور ملت میں جو لوگ جنہوں نے چاہا کہ ہم بنائیں امام، ہم بتائیں اس آیت کا منشا کیا ہے، تفسیر ہم کریں، تفسیر خود کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ معصوم کے سوا کسی کو یہ حق نہیں، جس زبان سے قرآن سنوایا جاتا ہے انہی زبانوں کو حق ہے کہ وہ تفسیر عطا کریں، کیونکہ اللہ کے مقصد کو، فکر الہیہ کو پڑھنے والا اتنا بالغ النظر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ مخلوق ہے، خالق کے مزاج کو نہیں جانتی، خالق کے مزاج کو وہی بتا سکتا ہے جو اس کی بارگاہ سے تربیت دے کر اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ بات اس کی ہو مگر زبان اس کی ہی رہے۔ اس کی ساری باتیں جس کی زبان سے ظاہر ہوں گی اسی کو حق ہے کہ وہ مفسر قرآن ہو۔ اس لیے ہم تفسیر اہل البیت علیہ السلام کے سوا کسی سے نہیں لیتے۔ باقی جتنی تفسیریں ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے کی ہیں مکتب آل محمد کے نزدیک، انہیں بدعت سمجھا جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور میں بہت سا آپ کی نگاہوں کو اور آپ کی افکار کو مصروف کر دیتا ہوں مختلف چیزوں کی طرف، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ فکر آپ کی سیر کرتی رہے۔ صلوات پڑھیے۔ مگر میرا تمام کنسنٹریشن میرے موضوع پہ ہوتی ہے، مگر اس کو آپ تمام اینگلز سے انالائز کر سکیں۔ اور یہ فکری مجلسیں ہوتی ہیں، یہ پڑھنے والی مجلسیں نہیں ہیں کہ ایک مضمون ہے پڑھ دیا۔ فکری مجلس میں جو کچھ میں کہوں گا سوچ کے کہوں گا، اور آپ کو بھی سوچنے میں انوالو کرنا چاہوں گا، اس کا نام ہے فکری مجلس۔ آپ بھی انوالو ہوں، یہ نہیں کہ کچھ بنا بنایا سنا چلے گئے، نہیں، آپ کی فکر ساتھ ساتھ رہے تاکہ ہم شیئر کر سکیں کچھ۔ صلوات پڑھیے۔ تو میں یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ ایسا مکتب فکر بھی موجود ہے اسلام میں، اکثریت ہی میں ایسا ہے، اکثریت ہی ایسوں کی ہے کہ جنہوں نے یہ عہدے خود بنائے اور ان کو پھر سرکاری ڈکلیئر کرنا چاہا۔ دیکھیے کیا کیا جائے، ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی مکتب فکر میں خود اللہ کی ٹانگ جہنم میں ڈلوا دی جائے تو پھر جس مکتب فکر میں یہ نظریہ ہو کہ اللہ کی ٹانگ بھی جہنم میں جا سکتی ہے، اللہ کی ٹانگ، اس مکتب فکر کے بنائے ہوئے وسیلے کا تو پھر اللہ ہی حافظ، وہ جہنم سے باہر کیسے رہے گا کہ جس کا اللہ نہیں بچا۔ تو اسلام کے اندر ایسے مکاتب فکر، ابن تیمیہ یہ کون تھا؟ یہ ٹرکش اور ترکی اور شام کے درمیانی علاقے کی پیداوار، اور 7ویں صدی میں 661 ہجری میں یہ پیدا ہوا، اور یہ حنبلی العقیدہ تھا بنیادی طور پہ،
لیکن پھر تعلیم اس نے حاصل کی، فلسفے میں اپنا نام بنایا اور اسماء الہیہ پہ ریسرچ کرنے کا دعویٰ کیا، پھر نظریات دینے شروع کیے اور سلفی عقیدے کی بنیاد رکھی۔ مسجد بنی امیہ میں یہ خطبہ دیا کرتا تھا، تو اس نے یہ نظریات لکھے، یہ عجیب نظریات دیے گئے کہ یعنی گویا کہ اسلام کی اللہ کی ٹانگ کو نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی سے کہا گیا کہ جب جہنم کہے گا حل میں مزید، کیونکہ سورہ قاف میں ہے یہ آیت، تو اللہ پریشان ہو کے اپنی ٹانگ ڈال دے گا۔ یعنی یہ گویا اللہ کو ایک ایسے سائنٹسٹ سے تعبیر کیا اس نے اپنی ذہنیت کے مطابق کہ جیسے فکشن موویز بنتی ہیں کہ کنگ کانگ سائنٹسٹ نے بنایا بڑے شوق سے، یا گوڈزیلا یا کچھ اور بھی نام ہوں گے مجھے یاد نہیں ہے کیریکٹرز کے۔ آج کل اس طرح کی موویز بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ وہ بنا کچھ اور رہا تھا سائنٹسٹ، مگر جب وہ بنا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، پھر اسے سنبھالنا مصیبت پڑ گئی کہ اب اسے سنبھالیں کیسے، اس نے پورے شہر کو برباد کر دیا۔ تو انہوں نے بھی ثابت کیا کہ اللہ نے اپنی طرف سے تو انسانوں کے لیے بڑی ایک خطرناک خبرناک چیز بنائی تھی جس کا نام تھا جہنم، لیکن وہ آخر میں اس جہنم کی ہوس اتنی بڑھ گئی کہ اللہ بھی مجبور ہو گیا کہ اب یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس لیے اپنی ٹانگ ڈال دی۔ وہ ہے جو جہنم کی ڈیپتھ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کی ٹانگ کا ناپ ایک بنا دیا۔ ایک تو اللہ کو جسم و جسمانیت میں لے آئے، پہلا شرک توحید کے ساتھ یہ ہے، اور یہ طبقہ کہتا ہے کہ ہم توحید کے محافظ ہیں، جو ذات الہیہ ہی میں شک پیدا کر دیں کہ اس کے اوصاف جو ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے آزاد ہے، وہ جسم کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ جسم ہونا بھی ایک محتاجی ہے، یہ بھی ایک عیب ہے کہ ذات جسم کے بغیر ہو ہی نہ سکے۔ تو اللہ تو ہر عیب سے مستثنا ہے، ایگزمپٹڈ ہے، اس لیے تو سبحان ہے اس کا نام۔ صلوات پڑھیے۔ اس نے کہا جی، اور پھر وہ ممبر پہ جہاں بیٹھتا تھا تو مجھے تو یہ بھی کہتے ہوئے شرم آتی کہ اس طرح کا کوئی ممبر، یہ کچھ اور ممبر، وہ اس مسجد کا ممبر جس کو معصوم نے ممبر کہنا پسند نہیں کیا، پوچھا تھا امام سجاد علیہ السلام نے کہ اگر تو کہے تو میں لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں۔ بھئی جو ممبر حق کے خلاف ہو جائے، دشمن حق ہو جائے، دشمن ولایت ہو جائے، معصوم کے جملے نے بتایا کہ اسے ممبر مت کہنا، اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہنا۔ ممبر صرف وہ ہے جو اعلان غدیر سے اپنا رشتہ قائم رکھے۔ کبھی اس پر بھی بات کروں گا کھول کے، وقت بہت قلیل ہوتا ہے، خیالات کا ایک سیلاب ہوتا ہے، مگر میں سمو سمو کے چن چن کے کچھ موتی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور یہ اس نے ممبر پہ بیٹھا وہ، اور وہ کیا کرنے لگا کہ اللہ زمین و آسمان میں کس طرح سے موجود ہے۔ اب اس فلسفے کو اس نے سمجھایا۔ اب ذرا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کمپیریزن کر سکیں کہ ملت کی پستی یہ فکر کیا تھی، اور ایسوں کو امام بھی کہا گیا اور شیخ الاسلام کہا گیا۔ اتنی پستی والی فکر کو لے کر کروڑوں لوگ آج گمراہ ہیں اس کے پیچھے۔ تو شیطانیت کس کا نام ہے؟ کہ ایک بن کے بچھڑتا ہے لیکن پوری انسانیت کو ڈبو دیتا ہے، یہی تو ہوتی ہے شیطانیت۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی دیکھیے اللہ اس طرح کائنات میں گردش کرتا ہے، ایک تو پہلے اس کو صاحب جسم بنایا، پھر کہا کہ تو نے ہمارے لیے جہنم بنایا ہے، ہم تیری ٹانگ کو ساتھ لے کے جلیں گے۔ یعنی کوئی اللہ سے بدلہ لے رہے کہ تو ہمیں کیا جلائے گا، ہم وہ نظریہ پھیلا دیں گے کہ تو سوچتا رہے گا کہ اس نے مسلمانوں میں کیا پھیلا دیا۔ تو پھر کہا کہ وہ ممبر کی سیڑھیاں ہوتی، اس نے باقاعدہ ایکٹنگ کر کے دکھائی، اوپر والی سیڑھی اوپر والے زینے پہ بیٹھا، پھر نیچے والے زینے پہ، پھر اس سے آخر میں بار بار آیا گیا، مجمع دیکھ رہا ہے
ईमानदार लोग बैठे हैं, सलवात पढ़िए। और वर्कशॉप बना के उसने कौम को बताया कि जिस तरह ये मैं आया गया हूं कभी सीने पे कभी सीने पे, अल्लाह इसी तरह कभी पहले आसमान पे होता है, कभी दूसरे आसमान पे होता है, कभी तीसरे पे आ जाता है, आता जाता रहता है। वह ये भी बताया कि ये मत समझना कि हर वक्त वो हर मुकाम पे हर जमान में मौजूद होता है। वो कहीं एक जीने पे हो तो पता है दूसरे जीने पे नहीं है, जो तीसरे जीने पे है इसका मतलब है कि वो पहले पे नहीं है। तो अल्लाह को महदूद कर दिया। तो इस तरह के नजरियात हालांकि इस्लाम ने, कुरान ने ऐसा कोई तस्वुर दिया ही नहीं कि जहन्नुम के सवाल पे इतनी बेबसी हो जाएगी कि मालिक को खुद अपने जिस्म का कोई हिस्सा पेश करना पड़ जाए, या अल्लाह कायनात में अपने वजूद को साबित करने के लिए जीने की तरह आता जाता रहे। वहां है तो फिर यहां नहीं, और यहां है तो फिर वहां नहीं। सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ऐसी फिक्र से जब वसीला बनेगा तो जैसा वसीला इस फिक्र से बनेगा उस कौम को वैसा ही परवरदिगार समझ में आएगा, और जो मासूम को वसीला बनाएगा उसे अपना परवरदिगार भी हर ऐब से पाक नजर आएगा। इसलिए वसीले का मासूम होना जरूरी है। वसीला मासूम ना हुआ तो अल्लाह की सुबहानियत भी समझ में नहीं आएगी। वसीले का मासूम होना इसलिए जरूरी है। तो पैगंबर ने तो उसके लिए तफसीलात भी दी। कुरान ने बताया कि ये जो तुम मिसालें देते हो, अल्लाह तो न पहले किसी कौम को नजर आया न कयामत में नजर आएगा। उसके जो तौहीद के औसाफ हैं वो मुस्तकिल है ना। ये नहीं है कि कयामत से पहले उसमें ये खूबियां होंगी, कयामत के बाद उसमें ये खूबियां बदल जाएंगी। अगर वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है तो हमेशा के लिए मुस्तकिल अंदाज में इस वस्फ का मालिक है। ये नहीं कि कयामत के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा फिर एक जिस्म हो जाएगा, नहीं। लोगों ने एक तस्वुर ज़हन में आता है, सवाल आता है कि कयामत में वो कैसे सवाल जवाब करेगा इंसानों से। तो भाई कयामत में भी उसका कायदा नहीं बदलेगा। वो जिन हस्तियों के जरिए यहां गुफ्तगू करता रहा है वो कयामत में भी उन्हीं हस्तियों को वसीला बना के इंसानियत से गुफ्तगू करेगा। वो अपने औसाफ नहीं बदलेगा, ना औसाफ बदलेगा ना वसीले बदलेगा। और कुरान हकीम में इसके दलाइल हैं। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, सूरह कमर 54 और 55 नंबर आयत। सूरह कमर में अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, कि कयामत में मुत्तकीन, खास मुत्तकीन जन्नत व हौज पर फाइज होंगे। वफी मक़अद सिद्क़िन इंदा वली के मुक़्तदार, सूरह कमर। और अल्लाह फरमाता है कि फिर उसकी बारगाह में, उसकी बारगाह तो पूरी कायनात है, वो नहीं नजर आ रहा, उसकी बारगाह है, उसी अंदाज में का है। फी मक़अद सिद्क़िन इंदा वली के मुक़्तदार, कि फिर उस मली के मुक़्तदर, उस ताकतवर बादशाह की बारगाह में कुछ हस्तियों के लिए सिद्क की कुर्सियां सजाई जाएंगी और वो उन पे बैठ के हक का ऐलान करेंगी। अल्लाह ने कुरान में बताया कि मली के मुक़्तदर मैं हूं, मगर मेरी बारगाह में सिद्क का, सच्चाई का अनाउंसमेंट करने के लिए उस दिन कुर्सियां लगेंगी और उन कुर्सियों पर कुछ खास बंदे बिठाए जाएंगे। तो वो कौन हो सकते हैं? ये मकतब आले मोहम्मद को तो इसमें कोई शुभ नहीं। वही होंगे कि जो मेराज पे उसके मुकाम पे बोलते हैं, वही होंगे जो कोहे तूर पे उसकी जगह पे बोलते हैं, वही होंगे जो हर वही की मंजिल पे उसकी जगह पे बोलते हैं। सलावत पढ़िए, हर वही की मंजिल।
جگہ پہ نہیں بول سکتے، اتنی آزاد جگہ پہ، تو قیامت میں اس کی جگہ پہ دوسرے کیسے بولیں گے؟ وہی بولیں گے جو اس مقصد کے لیے خلق ہوئے، اور وہ وسیلہ صرف یہاں ہدایت کے لیے نہیں ہے، وہ ہر لمحہ میں انسانیت کے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ اللہ جب بھی چاہے انہی کے وسیلے سے گفتگو کرے گا، انہی کے وسیلے سے انسانیت سے رابطہ ہوگا، یہاں بھی وہاں بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی سورہ قاف کی جو آیت میں نے پڑھی کہ حل من مزید، تو اسی سورہ قاف میں ایک عجیب آیت ہے، اور وہ آیت تفسیر کی منزل پہ جب گئی تو کچھ لوگوں نے جیسے ہر آیت کے ساتھ سلوک کیا، تھوڑا سا اس کا مفہوم گھمانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو اصل ٹارگٹ نہ ملے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ، وَأَلْقِيَا حکم ہوگا کہ اور تم دونوں، یہ تم دونوں یکدم کہا گیا۔ آیت میں پہلے کچھ فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، کچھ ہستیوں کا بھی تذکرہ ہے، جنہیں شہید بھی کہا گیا، سائق بھی کہا گیا، جو گواہ بھی ہیں، مگر یہاں وَأَلْقِيَا تثنیہ کا صیغہ، جمع کا نہیں ہے، سب نہیں، دو۔ عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع شروع ہوتا ہے، جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، پلورل، یہ 2 سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ 2 ہو تو اللہ ہمیشہ تثنیہ کے لیے الگ لفظ یوز کرتا ہے، چونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، قرآن عربی میں آیا ہے، اسی زبان کے قاعدے سے بات کرے گا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں۔ اور مکتب آل محمد میں اور شیخ صدوق نے بھی اپنی کتابوں میں اور تفسیروں میں، ہمارے علماء نے تفسیر عسکری میں یہی ملے گا کہ یہ دونوں کا جو لفظ ہے، اس دونوں سے مراد محمد و علی علیہ السلام، القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ تم دونوں جاؤ، تمہیں اختیار ہے، تم دونوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ جہنم میں پھینک دو کل کفار عنید، 2 قسم کے لوگوں کو، 2 قسم کے لوگ، ایک کفار جو میری ذات سے کفر کرتے رہے، کفار کو بھی تم جنت میں، کفار کو بھی تم دوزخ میں، جہنم میں پھینکو، عنید، اور جو تم سے دشمنی کرتے رہے ان کو بھی چن چن کے جہنم میں ڈالو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پہلے سورہ قمر میں جو آیت میں نے کوٹ کی، وہاں اقتدار منبر پہ وہ بیٹھیں گے، کرسی، صوفہ، مقعد صدق کی کرسیاں، وہ بیٹھیں گے۔ اس لیے ان کو پہلے انٹروڈیوس کروایا، کونوا مع الصادقین، صادقین کو پہچان لو، تاکہ جب کرسی پہ صدق کا ذکر ہو تو تم کنفیوز نہ رہو کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صدق کی کرسیوں پہ یہ بیٹھیں گے، پھر انہی کو اختیار ہوگا۔ کہ امام صادق علیہ السلام نے کافی میں یہ بتایا، الکافی میں، کہ پیغمبر کی حدیث، صادق اعظم کی حدیث صادق آل محمد کی زبان سے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اور علی کو ایک ایسا نورانی لباس عطا کیا جائے گا بروز قیامت۔ وسیلے کی شان بتا رہا ہوں، کس شان سے آنے والا ہے سامنے۔ بروز قیامت نورانی لباس، سر پہ تاج شفا، اور جب ہم گزریں گے، پیغمبر فرماتے ہیں انبیاء کی طرف سے، تو وہ یہ سمجھیں گے ہمارے جمال کو دیکھتے ہوئے، وہ جمال نظر آئے گا اس وقت نورانیت کا، کہ وہ ان کی زبانیں یہ کہیں گی، پیغمبر کی حدیث ہے کہ وہ پہچان نہیں سکیں گے، وہ کہیں گے کہ کوئی خصوصی ملک ہیں آج کے دن کے،
فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یوم قیامت کی اس منزل کے لیے اللہ نے کوئی خصوصی ایسے فرشتے بنا رکھے تھے جنہیں ہم نے بھی پہلے نہیں دیکھا، یہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک تو رسول نے اپنے آنے کا رنگ بتایا، شان بتائی کہ یہاں ہمیں اپنے جیسا کہنے والوں، وہاں نوریوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہم نور کی کس منزل پہ، وہاں ہماری حقیقت افشا ہو جائے گی، فرشتے بھی سمجھیں گے کہ ہم سے کوئی بہتر فرشتہ ہے، اور انبیاء سمجھیں گے کہ یہ ہیں ہی کوئی فرشتے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، حضور اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ اس دن جہنم کو علی ابن ابی طالب کا ایسا اطاعت گزار بنا دے گا، حضور کے لفظ ہیں کہ اے لوگوں تم نے ایسا اطاعت گزار اپنے غلاموں میں بھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا، جس کے لیے علی کہیں گے جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا، اور چن چن کے ملائکہ انہیں ڈالیں گے۔ تو حکم اللہ کا ہوگا، زبان ان کی ہوگی، سروس فرشتے دیں گے۔ یہ ہے نظام ولایت الہیہ، اور یہ ہے وجود وسیلہ۔ کہاں کام آئے گا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 21 رمضان اسبغ ابن نباتہ سے فرمایا، شہادت سے پہلے اسی صبح میں آخری دن ہے آپ کے مولا کا، اور اسبغ تشریف لائے، مولا روتے ہوئے آئے، سرکار کوئی ایسی بات سنا دیں کہ جتنا بڑا صدمہ ہوا ہے قرار مل جائے کسی طرح۔ آپ تو جا رہے ہیں، کہاں سے پائیں گے آپ کے یہ قدم، کہاں سے پائیں گے آپ کا یہ لہجہ، آپ ودا ہو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک وہ بات بتاتا ہوں کہ ایک دن میں اداس بیٹھا تھا، پیغمبر کی جدائی کا تصور تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ زمانہ جب آئے گا حیات پیغمبر میں تو کیا کچھ گزرنے والا ہے۔ تو پیغمبر نے مجھے دیکھا، شفقت سے چلتے ہوئے پاس آئے، کہا یا علی اللہ نے آج تمہارے لیے ایک ایسی خبر عطا کی ہے کہ میں تمہیں سناؤں، اور مجھے یقین ہے کہ اس خبر کو سننے کے بعد قیامت تک آپ اداس نہیں ہوں گے یا علی۔ تو مولا نے فرمایا وہی سن لو۔ تو آخری لمحوں میں علی نے کیا بتایا؟ آپ کے مولا کی یہ حدیث خوش ہوا کیجئے سن کے۔ لوگ کہتے ہیں صرف عذاب کی گفتگو سنی جائے، نظارت کی باتیں بتائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ بھائی ڈرے ہوئے ہیں تو اس مجلس پہ آ کے بیٹھے ہیں نا، اس فرش پہ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے شفیع کی خبر لے کے جائیں، مگر اپنے آپ کو شفیع سے جدا نہ ہونے دیں، عمل کے ذریعہ، کردار کے ذریعہ، تاکہ شفیع مایوس نہ ہو جائے، شفیع یہ نہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ میرا شیعہ تھا۔ اس لیے شفیع کو راضی رکھنا، اس کے لیے آپ کو عمل پیش کرنا ہے، اپنا کردار پیش کرنا ہے کہ شفیع اون کرے آپ کو قیامت میں۔ ہم کہیں گے کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں، اس بات کو اللہ نہیں سننے والا، اللہ اس کو سننے والا ہے کہ مولا کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے شفیع کو راضی رکھنا۔ تو حضور بات یہ ہے کہ اس وقت امام نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت میں بالکل وہی اندہ ملک المقتدر جو مقعد صدق والی آیت ہے، وہ آیت ہے، تقریباً اسی کا مفہوم اس حدیث میں امیر المومنین نے بتایا کہ پیغمبر نے مجھے بتایا کہ تم اداس نہ ہو، اللہ ایک منبر نور سجانے والا ہے قیامت میں، اور اس منبر کے بلند ترین زینے پہ میں رسول بیٹھوں گا، اس سے ساتھ والے زینے پہ علی تو بٹھایا جائے گا، نور کے لباس میں ہم ہوں گے، اور ایک فرشتہ خازن جنت ہوگا، داروغہ جنت، وہ آخری زینے پہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے گا، دائیں ہاتھ میں، اور داروغہ جہنم خازن جہنم ایک فرشتہ ہوگا، وہ بائیں طرف بیٹھے گا، پھر خازن جنت اٹھے گا اور وہ مجھے
ایک چابی پیش کرے گا, ایک مفتاح, اور یہ کہے گا یا رسول اللہ یہ ہے جنت کی چابی, اللہ نے مجھے امر دیا ہے, مختار بنایا ہے آپ کو, میں آپ کو پیش کروں. رسول اس وقت حمد الہیہ, شکر الہیہ بجا لائیں گے اور کہیں گے بار الہ تو نے یہ مجھے عطا کی, میں اپنے وسیع علی کو وسیلہ بنا کے یہ چابی علی کے حوالے کرتا ہوں. پھر جہنم کا داروغہ کھڑا ہوگا, وہ اسی طرح جہنم کی چابی پیش کرے گا. یا رسول اللہ ہم تو نوکری دینے کے لیے, اللہ کے احکام کو نافذ آپ کے ذریعے ہونا ہے, یہ ہے جہنم کی چابی. اسی طرح رسول حمد بیان کریں گے, اپنے مالک کی شکر ادا کریں گے کہ تو نے آج اپنے اس بندے کو یہ عزت عطا فرمائی, مصائب بھری دنیا کے بعد آل محمد کو تو نے یہ شرف آج دیا, یا اللہ تیرا احسان ہے, تیری حمد ہے. اور پھر آپ اسی طرح جنت کی چابی کی طرح یہ چابی بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مولا عطا فرمائیں گے رسول. اور پھر جب یہ چابیاں علی کے ہاتھ میں آ جائیں گی, اب فضا میں یہ صدا بلند ہوگی, القیا فی جہنم کل کفار عنید. اب جو میرا دشمن ہے, جو تمہارا دشمن ہے, یہ تمہیں اختیار ہے کہ اسے جنت میں بھیجنا چاہتے ہو تو بھیجو, جہنم میں تو, لیکن آیت میں فی جہنم کل کفار عنید, یہ تو میں نے ایک فکرہ بازی کر دی کہ جنت میں بھیجنا چاہتے ہو تو جہنم میں, تو امر ہی یہ ہوگا کہ یہ سارے چاہے میرے دشمن ہیں چاہے تمہارے دشمن ہیں, عنید دشمن الگ قوم, کفار الگ قوم, دو قوموں کا تذکرہ ہے. پتہ چلا کافر ہونے کے بعد بھی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے کہ جو کافر تو نہیں کہے جا سکیں گے لیکن محمد اور علی کے دشمنوں میں ہوں گے, اس لیے ان کے لیے جہنم کا اعلان ہونے والا. صلوات پڑھیے. تو یہ جتنا ہے, یہ جو کچھ ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے آپس میں رشتے بھائیوں کے ہیں. کل والی مجلس سے اگر آپ متصل ہیں, حضور میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف فضائل کے حوالے سے مسلسل یہ بھی فضائل ہیں, بلکہ یہ فضائل کی منزل پہ ان کا مختار جنت و دوزخ ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات آتے ہیں, نعرے سنائے جاتے ہیں, آگے سے جواب ملتا ہے. لیکن آج کچھ خاموشی جو ہے یہ کم از کم میں اس خاموشی کا پچھلی راتوں میں آپ کی طرف سے عادی نہیں رکھا گیا. آج خاموشی ہے. صلوات پڑھیے. ورنہ میں تو کہیں بھی جاؤں سوچ کے آتا ہوں کہ لوگ خاموش رہے, کیونکہ مہذب ملکوں کے لوگ ہیں بولنے کے لیے, کافی انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی حد سے باہر نکل رہے ہیں. لیکن بات اور یہ ایک خوبصورتی ہے آپ کی عنایت کہ آپ, لیکن مجھے اعتماد ہے کہ میں ایک ذہین مجمع کے سامنے گفتگو پیش کر رہا ہوں. لیکن بولنا یہ ثواب ہے, مجھے اس بولنے کا ثواب ہے. آپ جب جواب میں بولیں گے تو ملائکہ اس کو شمار کرتے ہیں کہ کون کون کس فکر کے ساتھ چل رہا تھا. یہ ہوتے ہیں جو قیامت تک آپ کو نظر آ رہے ہیں, جنت و دوزخ کے فیصلوں تک. یہ رشتوں کے سبب نہیں ہے, یہ اللہ کے انتخاب کے سبب ہے. اور کل کی مجلس سے آپ متصل ہو جائیں اور میں آپ کو دوبارہ ادھر لے کر جاؤں, اسی لیے عہدے بتائے گئے. اور حدیث قصہ صرف ایک میٹر آف ریسیٹیشن نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے پڑھ لیں اور تھوڑی سی نیاز اور بس ختم. فکر ہمارے عقیدے کی مددگار ہے اور ہمارے اندر روشنی کو تجدید دینے کے لیے حکم ہے کہ بار بار پڑھو, فکر کے ساتھ پڑھو, سوچو اس میں کیا کیا ہے. اس میں جنت سے زمین سے لے کر آخرت تک کے جو سیکرٹس ہیں وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہیں اس میں.
ایک معجزہ ہے یہ آل محمد کا حدیث ہے. میں تفصیلات نہیں پڑھ رہا, جو حصہ چھوٹا سا کل چھوٹ گیا تھا وہ بیان کر رہا کہ اس میں کیوں عہدے ساتھ ساتھ بیان کیے گئے کہ یہ چادر والے لوگ رشتہ داری کے سبب اکٹھے نہیں کیے گئے, عہدوں کے سبب. اسی امیر المومنین نے جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا تو اس پہ بھی آج گفتگو نہیں کروں گا کہ مولا نے سب نے تو عہدہ بتایا اور ساتھ رشتہ بھی بتایا, علی نے اپنے رسول کو صرف عہدے سے کیوں پکارا. پھر یہ وقت آگے چلا جائے گا اور بات پیچھے رہ جائے گی کبھی پھر سے. لیکن مولا نے, حضور نے, رسول نے علی کو جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام. علی نے نہیں کہا ہے میرے بھائی. بس اتنا سن لیجئے کہ یہ شان علی ہے کہ کائنات کو احترام رسول سکھایا جائے کہ جو تمہیں بھائی کہہ رہا ہے تم جواب میں اسے بھائی نہ کہنا. تو جس امت کو رسول نے بھائی کہا ہی نہیں اسے یہ کیسے حق مل گیا؟ بھائی جسے بھائی کہا اس نے کہا دیکھو وہ کہے تو کہے وہ مالک و مختار ہے, ادب کا تقاضا ہے کہ میں صرف رسول کہتا رہوں. لیکن رسول کا انداز وہی کہا وعلیکم السلام یا اخی, پہلے بھائی کہا, رشتہ بتا دیا اور پھر فرمایا السلام علیکم یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی. تم پر بھی سلام اے میرے بھائی. رسول جسے کہہ دے اے میرے بھائی. تجھ پر بھی سلام اے میرے بھائی, اے میرے وصی, اے میری وصیتوں کے وارث. خلیفتی, جہاں جہاں پہ میں نہیں وہاں تو, اس کا مطلب ہے خلیفہ. جہاں جہاں پہ میں نہیں وہاں وہاں تو, یعنی میری جگہ پہ. اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے. جو منصب اللہ کی طرف سے میرا ہے, اگر میں اس منصب کی کرسی سے ہٹوں تو بیٹھے گا, اسے کہتے ہیں خلیفہ. جو خلف ہو اس کے پیچھے اس کے منصب کو سنبھالے. تو منصب ہدایت, یہ نہ کوئی سمجھے کہ دیکھا ہم کہتے تھے یہ علی کو بھی نبی کہتے, نہیں, نبوت ختم ہو گئی لیکن ہدایت کرنا ختم نہیں ہوا. اس لیے اب نبوت ختم ہوئی, امامت شروع ہو گئی. صرف ٹائٹل کا نام بدلا ہے, مقصد نہیں بدلا. نبوت وہی لاتی ہے, امامت وہی کی حفاظت کرتی. امامت پہ وہی نہیں آتی اس طرح, ویسے امام متصل ہے وہی سے, مگر وہ وہی نہیں آتی کہ کتاب اللہ بنے. صلوات پڑھیے محمد. نبی تو اب بس یہ تھوڑا سا یہ حصہ سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو پھر فرمایا کہ خلیفتی بھی کہا, پھر کہا صاحب لوائی. کیوں یہ کہا؟ خلیفتی اور وسیع کہہ کے اب علی کی منزل پہ رسول نے تعارف کو بہت وسیع کیا. 3 نام لیے, اخی کے بعد وسیع, خلیفتی, صاحب لوائی. یا رسول اللہ یہ علی کے لیے 3 نام کیوں؟ کہا کہ بھائی علی کا مرتبہ سمجھانے کے لیے ضروری تھا. وسیع اور خلیفہ یہ اس دنیا میں رہے گا میرا, اور میرے عالم کا وارث قیامت کے دن ہوگا. یہ میرا علم بردار محشر ہے. علی, اس کے ہاتھ میں ہوگا میرا علم. تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہاں تو خلیفہ بدل لیں گے, یہاں تو علی کی جگہ پہ کسی کو لے آئیں گے, لیکن قیامت میں علی کے ہاتھ سے علم لے کے کسی اور کو نہیں دیا جا سکے گا. یہ صاحبہ لوائی ہے. اور رسول خود بھی اس چادر میں بیٹھے, رشتے سے نہیں بیٹھے, عہدے سے بیٹھے, سب بیٹھ گئے. مگر ایک بات, اللہ نے ایک عجیب راز سمجھایا. اگر آپ بولیں گے تو پڑھوں گا, چھوڑ دوں گا ورنہ. آج مجھے پھر بھی
یہ بھی احساس ہے کہ مجھے 9:30 سے بہت پہلے 5-7 منٹ پہلے چھوڑنا ہے تاکہ 1 گھنٹے کی گفتگو رہے. اور اس میں یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ جب یہ ہوا سب کچھ چادر کے نیچے آئے تو اب لوگوں نے سمجھا کہ چادر کے نیچے جو آ گیا، لفظ آ گیا اہل بیت، وہ گھر والے ہو گئے. گھر کے جتنے لوگ ہیں ڈال دو. یہ دیکھیے اہل بیت گھر والے کیا ترجمہ ہے؟ گھر والے. اس اینگل سے تھوڑا دیکھیے. اگر کوئی کہے کہ سبطین کے گھر والے، اسد صاحب کے گھر والے، جعفر صاحب کے گھر والے، اور یہ سارے آج ایک کھانے پہ ایک گھر میں گئے ہیں، کیا مطلب نکلا؟ کہ فیملیز تو گئیں، یہ لوگ خود نہیں گئے. جب آپ یہ کہیں گے کہ گھر والے، آپ کسی سے کہیں شام کو ہمارے گھر والے آئیں گے آپ کی طرف، کیا مطلب ہے؟ آپ تو نہیں نہ جا رہے. سیدھا سا جملہ ہے، گھر والے آ رہے، شخصیت خود نہیں جا رہی، گھر والے. ورنہ یہ کہا جائے کہ ہم سب آئیں گے، یہی ساخت ہوتی ہے نا ہمارے جملوں کی. تو اگر ہم ترجمہ یہ کر دیں کہ تطہیر جو نازل ہوئی اہل بیت پہ نازل ہوئی، گھر والوں پہ نازل ہوئی، تو مجھے بتائیے آیت تطہیر میں رسول کہاں ہے؟ رسول ہی نکل گئے. رسول چادر کے نیچے تو نظر آ رہے ہیں، آیت میں نہیں نظر آ رہے. کیونکہ آیت میں ترجمہ یہ ہوا کہ گھر والے، اے رسول تیرے گھر والوں کو ہم نے طاہر کر دیا، جیسا پاک کرنے کا حق ہے. تو رسول کہاں گئے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ رسول طاہرین میں سب سے پہلے، ہر طاہر سے پہلے مقام رسول ہے. سید الطاہرین تو رسول ہیں. تو آیت میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ بھئی آیت میں ہیں. یہ مسلمانوں نے ترجمہ ایسا کیا کہ لوگوں کی عقل اپنا رخ بدل لے، رسول چادر سے باہر رہ جائے، تطہیر سے باہر ہو جائے تو ہو جائے، کچھ اور لوگ جو وانٹڈ ہیں وہ آ جائیں. اس لیے ترجمہ کیا گھر والے. حالانکہ اللہ نے اہل بیت تو کہا ہی نہیں. قرآن کی آیت میں ایک الف بھی فالتو نہیں ہوتا، ایک نقطہ بھی، ایک ڈاٹ بھی فالتو نہیں. اللہ کے پاس فالتو لفظ کہنے کا نہ وقت ہے نہ گنجائش. اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت نہیں، اہل البیت. البیت بیت اور ہے، کوئی بھی گھر بیت. البیت المنجد عربی کی سب سے بڑی لغت، مسلمان نے بھی نہیں لکھی، عیسائی عالم نے لکھی، مگر عربی زبان کی سب سے بڑی لغت ہے المنجد. اس میں کھولیے بیت کا مطلب کوئی بھی گھر، البیت کا مطلب اس کے سامنے ایک ہی مفہوم لکھا ہے، الاسم من اسماء الکعبہ. کعبہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البیت. اللہ نے اہل بیت کو وارث تطہیر نہیں بنایا، ان ہستیوں کو تطہیر کا مالک بنایا جن کو اہل البیت کہا جا سکے، جو نبی کے گھر والے نہیں ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں. صلوات اور جب اس کرینے سے آپ آیت کا دیانت سے ترجمہ کریں گے تو پھر صرف پنجتن میں باقی ہستیاں نہیں صاحب تطہیر بنیں گی. البیت کے وارثوں میں پہلا وارث خود رسول ہوگا، کیونکہ البیت کے اہل لوگوں میں علی سے، فاطمہ سے، حسن و حسین سے پہلے مقام ہے رسول کا. لیکن اگر اہل بیت کہا جائے تو صرف گھر والے آئیں گے، مالک کے گھر نہیں آئے گا. اس لیے ترجمے میں دیانت ہونی چاہیے تاکہ آیت اپنے ہر ہدف کو ظاہر کر سکے. اور اللہ نے ایک اور جملہ، ایک اور نقطہ سمجھایا، وہی سن لیجئے اور بات ختم. وہ یہ کہ سمجھایا کیا کہ ہاں یہ ہستیاں منصب سے آئی ہیں، یہ رسول کے گھر والے نہیں ہیں کہ رشتے سے آ جائیں. لیکن آج آپ اتنے قریب نہیں ہیں میری گفتگو کے، میں دیکھ رہا ہوں یہ
ओरिएंटेशन शायद चेंज हुई है। हाँ, थोड़ा से करीब आ जाएं, आखिरी जुमले सुन लें उसी तरह। और वो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने कहा कि देखो मनसबों से आए हैं लोग, रिश्तों से नहीं आए। लेकिन फिर हदीस किसा में एक नई बात कह दी कि हाँ, अगर मनसबों से हट के रिश्तों से आए भी हैं तो फिर रसूल के रिश्ते से कोई यहां नहीं बैठा। हम फातिमा तो व अबूहा व बहनुहा व बनुहा, रिश्ते बताऊंगा तो रसूल से रिश्ते नहीं बताए जाएंगे। उसको ततहीर मिल रही है जिसका फातिमा से रिश्ता है। तो रसूल भी अगर रिश्ते की निस्बत से देखे जाए तो इसलिए नहीं आए कि रसूल हैं, मनसब से देखे जाए तो वो रसूल बन के आए। मगर रिश्ते के हवाले से देखें तो रसूल के रिश्तेदारों को गुंजाइश नहीं मिल रही जाने की, फातिमा के रिश्तेदारों को गुंजाइश मिल रही है। अब रसूल को भी देखोगे तो फातिमा के रिश्ते से, अली को देखोगे तो फातिमा के रिश्ते से, हसनैन को देखोगे तो फातिमा के रिश्ते से। अब चादर के नीचे सिर्फ फातिमा के रिश्तेदार। अब अहले बैत की रिश्ते के हिसाब से कोई डेफिनेशन करना चाहे तो रसूल के रिश्तेदार नहीं कहलाएंगे। जो फातिमा का रिश्तेदार है कुरान उसे अहले बैत कहता है। चमन चमन गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नारा और बस फिर ये क्या फातिमा, इसके बाबा, इसका शौहर, इसके बेटे। अरबी में दो बेटे हो तो तस्निया बनीहा कहा जाता, जमा क्यों रखा? हालांकि बैठे तो दो थे, हसन हुसैन रहमतुल्लाह। अल्लाह ने चाहा कि बनुहा कह दे, जमा का सीगा रखा ताकि कयामत तक इस मलका इस्मत के जो जो मासूम बेटे आए वो चादर में समाते जाएं। अब इख्तियार फातिमा को मिल गया कि अहलुल बैत तेरे रिश्ते से कंपोज होंगे, नबी के रिश्ते से नहीं, अली के रिश्ते से नहीं, तेरे रिश्ते से। अब किसी को शौक है तो पहले फातिमा से रिश्ता साबित करे, फिर आ जाए आयत तत्हीर में। अब फातिमा को जब इख्तियार मिला कि उसके बेटे, तो फातिमा को पूरा इख्तियार है। हुजूर ये जुमला कह रहा हूं आप तक पहुंच गया तो आज हासिल मजलिस होगा, वो ये कि फातिमा के बेटे। अब ये फातिमा को इख्तियार है कि चाहे तो खून के जरिए जिन्हें बेटा बनाया गया उनको चादर में ले, और चाहे तो फातिमा अगर जुबान से कह दे कि अब्बास मेरा बेटा। तो जब फातिमा ने कहा कि अब्बास मेरा बेटा है, ओन कर लिया, तो फातिमा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास को बेटा कह के सैयदा ने चादर तत्हीर में ले लिया है। और कल इस पर बात बढ़ाऊंगा कि फिर इस्मत का मुआमला कैसे समझ में आएगा। बस थोड़ा सा छोटी सी एक ब्रेक है, एक अहम गुफ्तगू है, वो सुनिए और फिर मैं रब्ते मसाइब हासिल करते हैं। मेरी तरफ से भी गुजारिश है कि शेख अत्तार जो यहाँ अरबी मजालिस पढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी सादत का एहतमाम करते हैं कि थोड़ी सी पार्टिसिपेशन, शायद $50, ये अभी आपके सामने अनाउंसमेंट होगी। अगर कोई मोमिन ज़ियारत पे नहीं जा सकता और प्रॉक्सी ज़ियारत करना चाहता है तो एक मोमिन उसकी जगह पे ज़ियारत अदा करेगा अरबईन के मौके पे करबला में। तो एक अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इससे फायदा उठाना चाहें। उन्होंने मुझे भी हुक्म किया था, इसलिए मैं भी ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये एक सआदत है और ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट तफसीलन मोहतरम असद साहब आपके सामने फरमा रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु छोटी छोटी सी अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होगा अगर आप अमल फरमाएंगे। पहली अनाउंसमेंट मस्जिद के हवाले से है। मस्जिद की बानी जिनकी तस्वीर हमारी तरफ लगी है, उन्होंने एक ऐसा इदारा
हमारे हाथों में सौंपा है और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ये ऐसे तरीके से चल रहा है। आपसे अपील है कि आप यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं उनका माली ताउन फरमाएं ताकि ऐसी इसी शान और शौकत के साथ अज़ा बरपार होती रहे और प्रोग्राम चलते रहे। सैयद जवाद हमारे अकाउंटेंट हैं और सैयद जाफ़र खादिम को आप अपना जो माली ताउन है वो दे सकते हैं और इसको इस मुहर्रम के खुसूसी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी छोटी अनाउंसमेंट मौलाना किबला के हवाले से है। ये रेजिडेंट आलम है ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में, जहाँ की एक खुसूसी जहाँ का इम्तियाज़ ये है कि वहाँ पे हज़ारा कबाइल के कई सौ लोग अफराद पाकिस्तान से हिजरत करके बड़े ही नामसाइद हालात में से गुज़र के अपनी जानें बचा के वहाँ आबाद हैं। तो मौलाना की ख्वाहिश है कि जैसे मौलाना ज़की की हिम्मत और कोशिश से ये इदारा बना, वैसा सा इदारा ये ऑस्ट्रेलिया में कायम करना चाहते हैं। और मौलाना की खुसूसी हिदायत हम लोगों पर जो मौलाना ज़की मरहूम को जानते थे, $5 ही डाल दें, ज़्यादा की अगर इस्तात है वो भी फ़ीसबिल्लाह आपके लिए आखिरत में तोशा बनेगा। लेकिन मौलाना यहाँ मौजूद हैं, इनके जाने से पहले जो भी आपकी हिम्मत और हस्ती है आप ज़रूर मदद फरमाएँ। और तीसरी छोटी अनाउंसमेंट, बल्कि अब ये चौथी भी होगी है, और बड़ी अनाउंसमेंट जिनका मौलाना ने जिक्र किया, मौलाना शेख फाले अल अतार जो कि अरबी में मजलिस पढ़ रहे हैं, वो हर साल एक इंतज़ाम करते हैं जिसके तहत आप $50 की हकीर रकम दे के नियाबत के तौर पर वो ज़ियारत पढ़ेंगे। एक शख्स जो वहाँ का करबला का रहने वाला है, आने वाले 40 पे और उसका अजर और सवाब जिसका नाम आप देंगे उनको मिलेगा। 50 एक शख्स के लिए, अगर आप 500 अपने वाहिकीन और रिश्तेदारों के लिए पढ़ाना चाहें तो $50 पर पर्सन उनका नाम हम फॉर्म आपको देंगे, वो आप दे दें इधर जाफ़र भाई को या मुझे। उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान में आज भी बिलखसूस जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, सारे भाई हैं हमारे, रावलपिंडी में भी एक नहायत ही खौफनाक धमाका हुआ और उसमें इस वक्त तक 20 मोमिनीन की शहादत की खबर है। ये वो इमाम बारगाह है जहाँ मैंने खुद भी नमाज़ें भी पढ़ी हैं, मजलिसें भी सुनी है। तो बहरहाल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, सुनी हो या ना सुनी हो, भाई हमारे हैं वो। तो इस जुल्म जो कि पाकिस्तान में बपा है अहले बैत के मानने वालों पर, उसके लिए 10,000 लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और वो मार्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस में। तो अगर आप जा सकते हैं, मेरे पास फ्लायर है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मजलिस में मुखल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि एक ऐसी शब है तो इन चारों अपील्स में यहाँ ताउन फरमाएँ। और मैं अगर मौलाना इजाज़त दें तो शहरों में रिवाज है कि सिस्टर सिटी होती हैं, तो आज से हम ये नियत कर लें कि ह्यूस्टन और ब्रिस्बेन सिस्टर सिटी हैं, तो यहाँ के मोमिनीन वहाँ के मोमिनीन की मदद फरमाएँ। ये दूसरा ऐलान। और तीसरा, करबला में अगर आप नहीं जा सकते अरबाइन में तो इस प्रोग्राम में शामिल हों ताकि आपके बिहाफ पर वो ज़ियारत की जा सके। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मशकूर हूँ कि इस हक को और इस हाजत को आप तक पहुँचाया गया कि मोमिनीन जो एक दूसरे पे हुकूक रखते हैं और जहाँ किल्लत हो वहाँ कसरत वालों को दावत दी जाती है कि वो मदद से उस किल्लत को भी कसरत में बदल दें। और ये मराकज़ दूर एक दूसरे के ताउन से, और इसका सिलसिला सवाब क़यामत की हदों तक है। और ये जो खबर अभी आई कि करबला बना दी गई, एक हादसे में अज़ादार इतने शहीद हुए, तो हुजूर ये करबला की रातों में हम ज्यादा करीब से महसूस कर सकते हैं कि क्या गुजरती है उन खानदानों पे जहां से लोग इस तरह से हादसों में बिछड़ जाते हैं। और जब हम इस जमीन पर लहू लिथड़े
लोगों को देखते हैं, अज़ादारों ही को मसरूफ देखते हैं कि वो लाशें उठा रहे हैं, तो फिर ख्याल आता है हाय मेरे मौला गरीब हुसैन, यहाँ इतने लोग, सैकड़ों लोग मिलके 20 लाशें उठा ले, तो महसूस होता है कि इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच गया। लेकिन मेरे मौला तूने अकेले 72 लाशें उठाई हैं करबला में, और हर लाश अजीब मुसीबत से, अलग मुसीबत से। ये कासिम शहजादा कासिम की मेहंदी की रात है। मुझे बताया गया था कि शायद नीचे मेहंदी बरामद होती। तो मेहंदी अरब की रस्म हो या ना हो, ये सवाल को मत करें। ये तो अज़ादार की हसरत है कि शहजादा अगर तेरी शादी में मैं शरीक होता तो इस तरह से उसे सजाता। ये तो अज़ादार अपनी हसरतें बताते हैं, इसमें ये बहस नहीं करनी चाहिए ये कौन सी रस्म अरब में थी कौन सी नहीं थी। जहां का अज़ादार है वो अपने रंग हसरत को सजा के पेश करता है कि मौला मैं अपने इलाके की इस रस्म को इस शान से पेश करता। तो हुजूर ये वो शहजादा कि मां को आस थी कि सेहरा पहनेगा, बाजू पे तावीज था, बाबा का लिखा हुआ। बस एक जुमला कहने लगा हूं, वक्त इतना नहीं है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तफसीर में कासिम शहजादे की शहादत पढ़ता, लेकिन बस आंखों को दावत देनी है, आपने दूसरी मजलिसों में जाना है। बस एक जुमला सुन ले, दुनिया की माएं, हर जगह की, हर मुआशरे की मां का एक जज्बा है, वो अपने बेटे को तावीज बांधती है, अपने बच्चों को तावीज बांधती है। लेकिन कितना फर्क है, दुनिया की माएं तावीज बांधती हैं कि बेटा बच जाए। हसन और हसन की ज़ौजा ने बेटे को तावीज बांधा कि बेटा कुर्बान हो जाए। जब मौला नहीं माने, तावीज खोल के दिखाया, तेरे भाई हसन की वसीयत है। शहजादे को रोती हुई आंखों से मौला ने तैयार किया। तारीख में आता है कि जिस मोहब्बत और आराइश से शहजादा कासिम को तैयार किया गया, इस तरह कोई नहीं गया मैदान में। बेहतरीन इमाम ने संदूक मंगवाया, वो सारे कुर्ते जो जिंदगी भर हसरत से बेवा मां ने बनाए थे ना, उनमें से बेहतरीन कुर्ता, बेहतरीन अबा, बेहतरीन कबा, नालैन हसन मुजतबा के, हसन की दस्तार। एक बार हुसैन कहते हैं कि मुझे याद आ गया, ये वो नालैन है, वो जूता जो बचपन में शहजादा हसन मुजतबा पहना करते। और हुसैन कहते कि मां जहरा ने ईद के दिन हसन को इस तरह से तैयार करके भेजा था जिस तरह आज हम कासिम को मक्तल में तैयार करके भेजे। मेरे मौला हुसैन का सब्र देखिए, मैं सारी शहादत नहीं पढ़ता, लेकिन आपके आंसुओं को दावत देने के लिए इबादत समझ के, चूंकि पर्दे में बीबी एक आंसू की मुंतजर बैठी है। और वो ये कहूंगा कि हसन को जब जहर मिला था, हुसैन पूछते रह गए थे भैया किसने दिया जहर। हसन ने कहा सब्र करो। जनाजा गया, तीर लगाए गए, हसन ने वसीयत की थी हुसैन सब्र करना, मुसलमान दफन न होने दें, रसूल के पहलू में तो ले आना वापस। अब हुसैन अपने इमाम भाई की वसीयत पे अमल कर रहे हैं। देखा कि जनाजा, देखा कि जिगर के टुकड़े आए हैं, हुसैन ने सब्र किया। जनाजा जख्मी होके लौटा, हुसैन ने सब्र किया। सफेद कफन सुर्ख हो गया, हुसैन ने सब्र किया। आज जब मैदान में कासिम ने जंग लड़ने के बाद सदा दी, चचा जान मैं जुल्जलाल से गिर रहा हूं, हुसैन का ज़ब्त तो सब्र टूट गया। बेसाख्ता दौड़े अब्बास, ये मुझे कासिम ने नहीं बुलाया, मेरे इमाम हसन ने बुलाया है, मेरे भाई ने पुकारा है, आज मैं जाके जंग लड़ूंगा। अली अकबर के
گرنے کے بعد حسین تلوار لے کر نہیں گئے، لیکن قاسم گرے تو حسین دیوانہ وار تلوار لے کر میدان میں گئے ہیں۔ وہ قاتل جنہوں نے گھیرا ہوا تھا، حسین نے ان سے جنگ کی ہے، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے۔ اس جنگ کی ہلچل میں ادھر کے گھوڑے ادھر کے ادھر، شہزادے کا پھول جیسا بدن تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارے زین پر تھا تو قاسم تھا، خاک کربلا پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ حسین نے دیکھا 13 سال کا شہزادہ، ابا پھیلائی، ٹکڑے اٹھائے، لاش کو سینے سے لگا کے لے جایا جاتا ہے۔ حسین ایک گٹھڑی لے کر چل پڑے۔ ماں نے دیکھا، کہا کیا قاسم نے وفا نہیں کی؟ کہا نہیں، وفا تو کی۔ کہا مولا پھر ہر لاش تو آئی ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ امام نے ابا کو گنج شودا میں رکھا، کہا قاسم، حسین کی مجبوری تھی، حسین کی مجبوری تھی۔ قاسم کی ماں، یہی ہے تیرا بیٹا جسے میدان سے اٹھا کے لے آیا ہوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ روشن لائٹ آن کرو۔